نے کہا اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ بس جیسے ہی امام حسین نے کہا اصغر پانی مانگو، یہ سننا تھا، عمر بن سعد نے کہا حرملہ جلدی اصغر کا نشانہ لے اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر، یہ آل رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں آج اصغر پانی مانگ لے گا، اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا، اس تیر کی 3 نوکیں تھی۔ تاریخ نے لکھا ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا، تاریخ نے لکھا کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ علی اصغر کے جسم سے نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپنے لگی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آ کے سید الساجدین زین العابدین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت و رسالت کو بیان کرتے رہنا، اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے فی النار ہوتا جاتا ہے۔ بس سب نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ، پتھر چلاؤ تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جائے۔ بس تیروں کی برسات ہوئی نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر۔ بس رسول اللہ کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے مسلح پہ تھا۔ عمر بن سعد نے کہا حسین کا سر کاٹو۔ جو بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب جاتا ہے، جیسے ہی دیکھے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ بس شمر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا، اور گردن پہ امام حسین کی چھری رکھتا ہے۔ جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرے، دیکھے امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں، قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا سنے؟ امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے اے اللہ میری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اور امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین خیام جلائے گئے، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہو کر بھی قرآن کی تلاوت سناتا گیا اور دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین بچانے والے نواسائے رسول حسین ابن علی پر۔ حسین